أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، سب تو پہلی بات تو یہ ہے، تقریباً صبح 7-8 دے ٹائم یا 9 دا غالباً بڑی شدت دی گرمی، موسم کیسا مگر ہون اللہ پاک دی رحمت برس رہی ہے۔ تو سب تو پہلا تھی اللہ پاک دا جتنا ہو سکتا ہے اسی شکریہ ادا کرنے ہیں۔ ساری دنیا دے سمندر پانی سیاہی بن جائے اور درخت کلمہ بن جان، پھر ساری اللہ دی مخلوق اللہ پاک دا شکریہ بیان کرنا شروع کر دوے تو اللہ پاک دی ایک نعمت جو سانو دیتی ہے او دا بھی حق ادا ہو سکدا نہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ پاک دی نعمت۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اگر ایدی قدر پوچھنی ہوئے تو کسی غلام کو لو پوچھو کہ بھائی آزادی دی قدر و قیمت کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو آنو دسے گا کہ بھائی آزادی اللہ پاک دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اد تو بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ تو آزادی اللہ پاک دیاں جتنیاں بھی مخلوقہ نے ہر مخلوق آزادی پسند کر دی۔ غلامی جڑی ہے یہ تے اشرف المخلوقات انسان یہ تے کسے حق اندر بھی پسند نہیں کردا۔ حیوان ہے، حیوان بھی غلامی نو پسند کردا نہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے مقالات دے اندر ایک واقعہ بیان فرمانے نے کہ ایک بندہ شکار تے نکلیا، او دے ہاتھ اندر پرندہ آیا۔ پرندہ بڑا خوبصورت ہے، اس شکاری نے پرندے نو اپنے گھر لے آگے پنجرے سے بند کر دیتا۔ تو پنجرے سے جدو پرندہ بند ہویا تو پھر زبان حال سے پرندہ اندر آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیوں کی خوشیاں کہاں گئیں، اپنی مرضی سے اپنے گھونسلوں میں آنا اور اپنی مرضی سے گھونسلوں سے نکل کر جانا۔ فرما دینے کہ انسان تے انسان ہے، حیوان بھی ایک پرندہ ہے چھوٹا جا، انہوں بھی غلامی پسند ہے۔ اور ایسے طریقے دے نال ایک اور شاعر کہندہ ہے، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں،
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بندہ غلام بن جائے پھر او دی ہزار طاقت ہوئے، ہزار تدبیراں شمشیراں ہون او دے کام آندیاں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اے اللہ پاک دا نہایت فضل ہے، کرم ہے کہ جس مالک نے سانو آزادی عطا کی تھی پھر آزادی والا دن عطا کیتا، مگر جو ماحول ہن ساڈے معاشرے اندر ملک پاکستان اندر بن گیا ہے آزادی دا، ایدی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور آزادی دی تحریک سب تو پہلا اللہ پاک دے بڑے پیغمبر نے پیارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دی تحریک سب تو پہلا چلائی۔ کس انداز نال؟ حضرت یعقوب دے 12 بیٹے نے، انہاں تو ہی پھر بنی اسرائیل دے 12 قبیلے بڑے، آپس اندر اختلاف، تفرقہ بازی، سیاسی مذہبی لڑائیاں جھگڑے اس نوبت تے پہنچ گئے نے کہ 12 دے 12 قبیلے ایک جتھا ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، سارے دے سارے قبیلے قبطیاں دے فرعون دے غلام بن گئے۔ تو جدو فرعون دے غلام بنے سلسلہ چلدا رہا، فرعون دا انہاں تے ظلم و ستم ہوندا رہا، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا کہ انہاں کمزور بندیاں کمزور لوگاں میں آزادی عطا کر رہی ہوں۔ تے آزادی کنج ملی ہے؟ آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اس مقام تے فرما دینے اس اللہ پاک دی زمین تے 12 قبیلے انہاں دے جناب بڑے چھوٹے مرد و عورت لوگ فرمایا کہ غلام بن گے، کمزور ہو گے۔ اللہ پاک نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے ارادہ بنا لیا انہوں اپنی زمین تے قوت دین دا۔ اللہ پاک نے ارادہ بنا لیا انہوں اپنی زمین تے پیشوا تے طاقتور بنان دا۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے تحریک چلائی، آزادی دی تحریک چلائی۔ حضرت موسیٰ تو پہلا ہنج کر کے جناب بنی اسرائیل دے جڑے قبیلے نے نا فرعون اپنے آپ نو سجدہ بھی کراندہ ہے، اپنے گھران دے کم کاج بھی بنی اسرائیل والیاں کو لو کراندہ ہے، اور جناب والا انہاں دے بچیاں نو بچے یعنی بیٹیاں نو قتل بھی کردہ ہے، بیٹیاں زندہ چھوڑ دیندہ ہے، سلسلہ چلتا پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دی تحریک چلائی۔ آزادی دی تحریک چلن تو بعد لوگ جوک در جوک ملتے گئے، حتیٰ کہ 12 دے 12 قبیلے انہاں دے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال
مل گئے حضرت موسیٰ نال مل گئے 12 قبیلیاں نے فرعون دے خلاف جنگ کی تھی مقابلے اندر نکلے اللہ پاک نے انہوں فتح عطا کر دیتے اور قبطیاں نو اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر دیتا تے انج کر کے آزادیاں ملیاں نے آزادیاں ملن تو بعد ایک ہی کرن لگ پینے پہلا مظلوم نے پہلا جناب والا ظلم دی چکی اندر پس دے پینے زندگیاں بسر کر دے پینے جنج آزادیاں ملیاں نے انجی اللہ پاک دی بغاوت کرنی شروع کر دیتی ہے انج اللہ پاک دیا مخالفتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے انج اللہ پاک دیا نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تے اللہ پاک نے پھر اس موقع تے جناب جدو بچڑا پوجنا شروع کر دیتا شرک و بدعات خرافات رسومات کرن لگ پہ اللہ پاک نے پھر انہوں جناب اپنی نعمت یاد کرائی اللہ پاک نے آزادی دا ذکر اس انداز نال کیتا فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفَرِيقًا مِنَ الْعَذَابِ اللہ اللہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللہ پاک فرماتے نے اوہ بچڑے دی پوجا کرنے والوں اوہ شرک کرنے والوں اوہ اللہ دے پیغمبر دی بات نو ڈھگرانے والوں فرمایا منظر یاد کرو نا جس منظر دے اندر جس دور دے اندر فرعون تواڈے تے ظلم کردہ سی تواڈیاں بچیاں زندہ چھوڑ دیندہ سی تواڈے بچیاں نو 40,000 بچیاں نو نے جناب قتل کروایا اپنے آپ نو سجدہ بھی کرواندہ سی او منظر یاد کرو تھے آج کی پہ کر دیو آج اللہ دیاں بغاوتاں کر دیو فرمایا انج نہ کرو آزادی آزادی رہن دو آزادی دی نعمت نو سمجھو آزادی نو زوال نہ بنا لینا آزادی دے موقع تے اللہ پاک دیاں نہ فرمانیاں نہیں کرنیاں آزادی دے موقع تے اللہ پاک دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں خیر انہاں نو یاد کروان تو بعد پھر بھی انہاں نے اللہ پاک دی بات نو نہیں منیا پھر بھی انہاں نے گناہاں نو نہیں چھوڑیا پھر بھی اللہ پاک دے رسول دیاں نافرمانیاں نو نہیں چھوڑیا تے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک دا پھر اصول گئے جدو بندہ آزادی نو آزادی نہ سمجھے جدو بندہ آزادی دی نعمت نو نعمت نہ سمجھے بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بغاوت کرے پھر آسمانہ تو عذاب نازل ہویا کر دینے پھر آسمانہ تو اللہ پاک انہا بندیاں دے واسطے ذلت مقدر بڑھا دیندے سنیا جی اللہ دا قرآن فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین اللہ اکبر اللہ پاک نے پھر آسمانہ تو اینج کر کے جناب انہاں تھے کتے جناب والا خون دا عذاب ہوندہ پہ ہے کتے مینڈکاں دا عذاب آندہ پہ ہے کتے طوفان دا عذاب آندہ پہ ہے کتے جناب والا جوہاں دا چھچڑیاں دا عذاب آندہ پہ ہے اینج جناب عذاب در عذاب ہوندے جاندے نے مگر اپنیاں نافرمانیاں نہیں چھوڑ دے اپنیاں بغاوتانو ترک نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ پھر اگلے مقام تے اللہ پاک نے اے مقام تے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے سمجھایا جدو نہیں سمجھے اللہ پاک فرمانے نے وَجَعَلَ مِنْكُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
اسرائیل اللہ پاک نے ہن بڑا بڑا عذاب بھیجیا ہے جدوں اللہ پاک دی زمین تے آزادی نو نعمت نہ سمجھیا جائے آزادی دے موقع تھے اللہ پاک دیاں بغاوتاں کیتیاں جان اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں جان پھر اللہ پاک پہلا تے چھوٹے چھوٹے عذاب تے سزاواں دے کر کے سمجھاندا ہے اگر قوم نہ سمجھے اللہ پاک پھر نیست و نابود کر دیندہ ہے کنج کیتا اللہ پاک نے فرمایا قرادت والخنازیر اللہ پاک نے پھر انہوں باندر بنا دیتا اللہ پاک نے خنزیر بنا دیتا باندر تے خنزیر بنان تو بعد اللہ پاک نے ہمیشہ واسطے ذلت مقدر بنا کے اللہ پاک نے نیست و نابود فرما دیتا ہے اللہ پاک نے دسیا بھائی جڑا آزادی دی قدر نہ کرے پہلا تی اللہ چھوٹے چھوٹے چٹکے دے کے سمجھا دے بھائی یہ نو نعمت سمجھ آزادی مل گئی ہے تی اللہ پاک نو ناراض کرنا نہیں کرنا اللہ دے رسول نو ناراض کرنا نہیں کرنا جدو بندہ نہ سمجھے پھر اللہ صفحہ ہستی تو نیست و نابود کر دیندے دعا کر کہ اللہ پاک سانو صحیح بانے دینال سانو ساڑیاں اولادانو اللہ آزادی دی نعمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایتی اللہ پاک دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئیے جناب اللہ پاک دے اگلے پیغمبر دی بات کرام اللہ اکبر اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر کے جناب اللہ دے پاک پیغمبر نے مکہ المکرمہ دی اندر بیت اللہ دی اندر اللہ پاک نے نبوت عطا کر دیتی ہے اللہ پاک نے رسالت عطا کر دیتی ہے نبوت ملن تو بعد رسالت ملن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر جناب والا فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ اللہ پاک دی توحید دا پرچار کیتا اللہ پاک دی جناب اج وحدانیت دا اعلان کیتا اللہ اعلان کرن تو بعد ہر بندہ بیگانہ تے دشمن بن گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اتنوں پریشان کر دے پینے اینج مکے دیاں کافرانے میرے پیغمبر تے ظلم کرنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر دی اولاد تے ظلم کرنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر دے صحابہ کتے ابو بکر تے ظلم اندہ پہ آئے کتے حضرت ابو غریرہ تے ظلم و ستم اندہ پہ آئے کتے حضرت بلال تے ظلم و ستم اندہ پہ آئے کتے جناب والا آل یاسر ظلم دی چکی اندر پسدے نظر آندے نے کتے جناب سیدہ سمیہ ظلم گندہ نظر آندہ ہے کتے سیدہ زلیرہ دیاں اکھاں اسلام تے قربان گندیاں نظر آندیاں نے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر مکہ چھوڑنا مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر چلا جا میرے پیغمبر اور جناب مکہ چھوڑے آؤ مدینہ منورہ دے اندر آئے مدینہ منورہ دے اندر ایک طویل عرصہ گزارن تو بعد میرے پیغمبر اینج جناب مکے دے اندر داخل ہوئے اینج میرے پاک پیغمبر نے فوج تیار کی تھی صحابہ تیار ہوئے اینج میرے پاک پیغمبر دے سپاہ سالار تیار ہوئے تے مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر داخل کون تو بعد اللہ پاک نے مکہ فتح عطا کروا دیتا ہے اللہ پاک نے مسلمانانو اینج کامیابیاں نال ہم کنار کر دیتا ہے اللہ پاک نے جناب والا میرے پیغمبر نو عزت نال نوازے ہے میرے پیغمبر نو شان و شوکت عطا کیتی ہے تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو جدوں آزادیاں ملیاں آپ دے صحابہ نو آزادیاں ملیاں تے جان دیو میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ پاک نے آزادی یاد کروائی جنج اللہ پاک نے جناب
بنی اسرائیل والیاں آزادی یاد کروائی، مگر آزادی دی نعمت یاد کرن تو بعد بنی اسرائیل والیاں نے اللہ دی بغاوت نہیں چھوڑی، اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں چھوڑیاں۔ اس موقع تے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبر دے صحابہ جانسار سپاہ سالار نو آزادی دی نعمت یاد کروائی۔ فرمایا میرے پیغمبر آج تو کئی سال پہلا تسی مکے دے اندر مظلوم سو، آج تو کئی سال پہلا تواڈے صحابہ تے لوگ ظلم کر دے سن، آج اللہ پاک نے توانو آزادیاں دیتیاں نے، اللہ پاک نے آزادی دی نعمت نوازیا ہے۔ اللہ سونیا بالکل تو آزادیاں عطا کیتیاں نے، مولا کریم جی کی ہونا چاہیے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا پیغمبر انج کرنا اللہ پاک دی حمد بیان کر، اللہ پاک دی تسبیح بیان کر، استغفار کر۔ میرا پیغمبر بیت اللہ اندر آپ بھی داخل ہو جا، اپنے صحابہ نو بھی داخل کر۔ اے جے آزادی دا ماناو، اے جے آزادی دی نعمت دا جنہ لوگاں نے مقصد سمجھے آؤ، اللہ پاک فرما دینے میرا پیغمبر بیت اللہ اندر داخل ہونا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ پاک فرما دینے اللہ دی حمد بیان کر، اللہ پاک دی تسبیح بیان کر، استغفار کر، صحابہ بیان کر دینے۔ پھر میرے پیغمبر بیت اللہ اندر داخل ہوئے نے، میرے پیغمبر دے یار بیت اللہ اندر داخل ہوئے تے میرے پیغمبر نے شکرانے دے 8 نفل ادا کی تھے، میرے پیغمبر نے اللہ دی حمد بیان کی تھی، میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی ثنا بیان کی تھی، اور صحابہ نو دسیاں صحابہ کرام جیڑا بندہ آزادی ملن تو بعد اللہ پاک دی جناب جناب والا شکریہ نہیں کردا، جیڑا بندہ اللہ پاک دی حمد بیان نہیں کردا وہ اللہ پاک دیاں فرمانیاں کردہ ہے، وہ اللہ پاک نو نراض کردہ ہے۔ تے آج ماحول ذرا ویکھنا مکہ المکرمہ دے اندر میرے پیغمبر آزادی ملن تو بعد نوافل پڑھ دے نظر آندے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دی حمد بیان کر دے نظر آندے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ استغفار کر دے نظر آندے نے۔ تے آج آزادی دے موقع تے کی بندا پیا ویر سونیا ہنج کر کے جناب نوجوان لڑکے تے لڑکیاں بے قیائی کر دے نظر آندے نے، بے پردگی دا مظاہرہ کر دے نظر آندے نے، اللہ اللہ کوئی باجا گاجا وجاؤندا نظر آندا ہے اور کیک کٹیا جاندا ہے، اللہ اللہ رنگ برنگا ڈانس تے گانے لگائے جاندے نے۔ کیے آزادی دے موقع تے خوشیاں مناندے پیاں، اے کوئی خوشی نہیں جے، کوئی خوشی نہیں جے، اللہ اکبر اللہ کی کر دے جناب ہے جے کر کے آزادی دے موقع تے آپ بھی جناب اینج سبز رنگ دا سوٹ پا لیندہ ہے یا سفید رنگ دا سوٹ پا لیندہ ہے، اور جناب والا پیچھے نوجوان لڑکی بہن بیٹی نو بٹھا لیندہ ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ اسلام اندر ہر عورت بہن لگ دیئے، ماں لگ دیئے، بیٹی لگ دیئے، اینج جناب موٹر سیکل تے پیچھے بٹھا لیندہ ہے، اور جناب والا اس لڑکی تھے عورت نو سفید رنگ دی شلوار ساوے رنگ دی کمید پوا کے ادھر بھی چان تارا تو ادھر بھی چان تارا، پھر کی کر دے جناب پورے سانگ لاغے لندر ہنج کر کے بے گیائی نال کم دے پھر دے نظر ہوندے نے۔ کی ہوندہ پہ ہے آزادی دا جشن مناندے پیاں، آزادی دی نعمت جناب والا اسیاں جی کر کے جناب اے جناب والا خوشی مناندے پیاں۔ ویر سونے ہے کوئی خوشی نہیں، مسلمان دا گارے ہر پاکستان دا گارے ہیں جی کر کے 14 اگست آزادی والے دن مکان دی چھت تے چنڈا پاکستان دا لایا ہے، اندر انڈیا دی فلم چل دی پئی ہے، اللہ اللہ گاڑی پاکستانی دیئے، اندر بیٹھن والا پاکستانی ہے، کار دے فرینڈ بونٹ تے جناب والا پاکستان دا چنڈا بنے ہے، اندر جناب والا کنجری دا مجرہ چل دا پہ ہے۔ دسنا کتنا کا پیار کرنے تو پاکستان نال کی آزادی دا مانا تو سمجھے ہے، کوئی آزادی دا مانا تو نہیں سمجھے آؤ، کوئی آزادی دا جشن نہیں مناندہ پہ آؤ، کوئی آزادی دی نعمت نو تو نہیں جناب سمجھ دا پہ آؤ۔
اللہ اکبر ویر سونے آؤ اے کوئی آزادی دا جشن نہیں اے ویکھیا جی جناب بازاراں دے اندر اے 14 اگست تو پہلا 3-4 دن پہلا اور آج دے دن بھی جناب چھوٹے چھوٹے بچے کئی جنابے والا باہو شاور بڑے بچے ہتھاں میں جو وڈے وڈے واجے نے تو جناب پاں پاں کر دے نظر ہوندے نے باجا گاجا وجدہ نظر ہوندے جان دے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی زمین تے ثابت تو جناب گندی آواز جڑی یہ گاجا باجا ہے گانے دی آواز ہے بانسری دی آواز گئے اور کی تو آزادی دے جشن تے جناب گاجا باجا کر کے اللہ پاک نو بھی ناراض کردہ پیا ہے اللہ دے رسول نو بھی ناراض کردہ پیا ہے بے غیائی کر کے اللہ بھی تیرے تے ناراض ہے اللہ دا رسول بھی تیرے تے ناراض ہے بے پردگی کرنا ہے اللہ بھی تیرے تے ناراض ہے اللہ دا رسول بھی تیرے تے ناراض ہے نانا ویر سونے آؤ جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے آزادی دے موقع تے میرا پیغمبر آپ بھی ذکر کردہ نظر ہوندے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی ذکر کردے نظر ہوندے نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ دعا واقعہ دا نتیجہ دینا چاہنا انہ دعا واقعہ دا سبق تیرے سامنے رکھنا چاہنا بنی اسرائیل نے آزادی دے موقع تے اللہ نو ناراض کیتا اللہ دے رسول نو ناراض کیتا اللہ پاک نے باندر بنا کے خنزیر بنا کے ہمیشہ واسطے انہ لوگاں نو ذلیل اللہ پاک نے جناب نے اس تو نابود کر دیتا میرے پیغمبر نے اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا آزادی دے موقع تے اللہ پاک فرمانے نے فرمایا رضی اللہ عنکم ورضوانکم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون جنہ لوگاں نے آزادی دے موقع تے اللہ پاک نو راضی کیتا ہے اللہ پاک دے رسول نو راضی کیتا ہے فرمایا لوگو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گئے فرمایا کہ میرا گروہ ہے میری جماعت ہے فرمایا ہم المفلحون اسی انہاں لوگاں نو کامیابی عطا کر دیتی تو بھی مسلمان ہے اور آج تو 1450 سال پہلا بھی مسلمان سن تینوں بھی آزادی ملی آج تو 76 سال پہلا انہوں نے بھی آزادی ملی ہے انہوں نے آزادی دے موقع تے رب نو ناراض کیتا تے توں دس تو کی کر دے میرا چھوٹا جا بیٹا ہے روز جدو گاجے باجے بچیاں ویندے آندہ ہے پاپا بابا جان میں بھی واجہ لینا ہے میں پتر 3 سال عمر ہے میں کیا بیٹا ادھے نال اللہ بھی ناراض ہوندے اللہ دا رسول بھی ناراض ہوندے اسی یہ کام کرنا چھوٹا بچہ ہے تربیت کر بچے دی ہون موٹر سائیکل دے بٹھا کے یا بازار چھے کوئی دکان تے چیز لین واسطے آئیے آندہ ہے ابو میں واجہ گاجہ لینا نہیں لینا زبان تو کہیں دے کہ اے دنار اللہ ناراض ہو رہا ہے اگر تو بچے دی تربیت کیتی ہوندی تے تیرا بچہ کدی بھی جناب گاجا باجا وجوندہ تو تربیت ہی نہیں کیتی اے دے اندر تیرا قصور ہے برابر دا مجرم اور جرم دار ہے آزادی دے موقع تے جتھے تیرا بچہ رب تے رسول دی نافرمانی کردہ نظر ہوندہ ہے اتھے تو ہی نافرمانی کردہ نظر ہوندہ ہے دار اللہ پاک دے گوڑوں اور میں دیکھ گل کہاں گا جو محول آج دے دور اندر بن گیا آزادی دا اگر قید اعظم صاحب قبر چوٹ کے آ جان رب دے حکم نال کم بیزن اللہ وہ گھن ایڈیاں وڈیاں چوڑا ایڈیاں جھوٹاں اسی انہا واسطے انہیاں قربانیاں دیتیاں ایک ہی چوڑا مار دے پہ اسی اپنے خون دے نظرانے پیش کر دیتے تے کیسی آزادی منان دے پہ نے خدا را ڈر جاؤ رب کھلو ڈر جاؤ آزادی دے موقع تے پہلا پیغام کی کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر اللہ دا ذکر کرنا ہے استغفار کرنا ہے جدوں تو ذکر کریں گا استغفار کریں گا رب دا شکریہ ادا ہو جائے گا رب ادھ نانو زیادہ تینوں میں
نعمتاں نال مالا مال کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار آزادی مناؤ، خوشی مناؤ، مگر خوشی دا انداز اجدا ہونا چاہیے دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار ملک پاکستان نال محبت میرے ایمان دا عقیدے دا حصہ ہے۔ اج کہہ لیے دل میں جو نقش ہے وہ تصویر پاکستان ہے، دل میں جو نقش ہے وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ہر تعبیر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ہر تعبیر پاکستان ہے، کون کر سکتا ہے اب عرض پاک کی تحقیر، کون کر سکتا ہے اب عرض پاک کی تحقیر، مصطفیٰ کی جاگیر پاکستان ہے۔ اللہ اللہ محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مصطفیٰ کی جاگیر پاکستان گئے، جتنا چاہو ہندو ظلم کر لو کشمیر میں، جتنا چاہو ہندو ظلم کر لو کشمیر میں، خون کا ہر قطرہ، خون کا ہر قطرہ کہے گا کشمیر پاکستان ہے، کشمیر پاکستان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرمانے نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ اکبر وسیم۔ پکھے سارے بند کر دے تاکہ سپیکر کلا چل جائے، پکھے سارے بند کر دے تاکہ سپیکر جڑا چل جائے گا ان کے کوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ چل کوشش تے کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار غور کرنا، توجہ کرنا۔ آئیے جناب سب تو پہلا جناب آزادی دی تحریک چلان والے کیڑے پیغمبر نے؟ بولو بولو تے صحیح یار۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ۔ پھر آزادی دی تحریک چلان والے دوسرے پیغمبر کون نے؟ اللہ اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جناب آزادی دی تحریک چلتے ہیں پھر 1601 دی بات کریے۔ 1601 گئے، 1601 دی اندر جناب والا اس بر صغیر دی اندر جناب انگریز داخل ہویا تے ہویا کنج سنیا جدراؤ۔ ایک ایک بات دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا۔ ایج کر کے جناب داخل ہویا تے داخل کنج گویا کرائے دا مکان لیندہ ہے، کرائے دی دکان لیندہ ہے، کاروبار کرنے واسطے داخل ہویا ہے۔ اللہ اللہ ایج ملک پاکستان دے اندر کرائے دار بن کے داخل ہویا ہے۔ ہون جناب والا پام بر صغیر دے اندر کرایہ بھی دیندہ ہے کہ ساڑھے کام کاج بھی کردہ ہے۔ اللہ اللہ اس انگریز نے جناب ہون جناب والا اس بر صغیر دے اندر نال نوکریاں کردہ ہے، نال جناب والا کاروبار کردہ ہے تے نال بر صغیر واسطے جناب سازشاں کردہ پیا ہے۔ جناب والا بر صغیر نو نقصان پہنچان دیاں جناب سوچاں سوچ دے۔ اللہ اللہ چل دیاں پھر
برے صغیر تو جناب 1601 تو بعد 1818 آ گیا ہے تے 1818 دے اندر اس برے صغیر تے انگریز قابض ہو گیا ہے، حاکم بن گیا ہے، حکمرانیاں کرن لگ پیا ہے۔ اللہ اللہ پھر جناب والا اینج کر کے جناب ظلم بھی کردا ہے، ستم بھی کردا ہے اور حکومتاں بھی کردا پیا ہے، اپنی من مانی اس برے صغیر دے اندر کردا ہے۔ پھر چاند اللہ پاک دے لوگ اٹھے نے، انہاں نے تحریک چلائیے نام ثابت تو پہلا جناب اینج کر کے جناب اے جڑے جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اینج کر کے اور بھی جناب 2 ساتھی نے 4 ساتھیاں نے رڑ کے تحریک چلائی، لوگ جوک در جوک ملنا شروع ہو گئے۔ اللہ اللہ ایک کا اینج کر کے جماعت وفد بن گیا۔ پھر جناب والا انہا لوگاں نے تحریک انگریز دے خلاف جناب والا اعلان ترنے تے جناب جنگ دا اعلان 1857 دے اندر باقاعدہ جناب جنگ دا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک سائٹ تے انگریز، دوسری سائٹ تے جناب والا مسلمان تے ہندو تے سکھ، مگر ہیڈ لائن فرنٹ لائن تے مسلمان۔ اللہ اللہ جنگ شروع ہو گئی ہے نا، ادھر انگریز ادھر 3 قومانے۔ ایک انگریز رائٹر لکھ دے کی آندہ ہے کہندہ ہے جناب والا اینج کر کے 1861 تو لے کے 1864 تک جڑا ہے اسی جناب والا اینج اس برے صغیر دے اندر 14,000 علماء کرام دا قتل کیتا ہے۔ کنج قتل کیتا ہے آندہ جناب دلی تو لے کے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں جس درخت عالم دین دی لاش نو ٹنگیا نہ جائے۔ 14,000 علماء کرام تے بکواس کرن والے بکواس کر دینے، علماء نے پاکستان واسطے کیتا کی ہے، پونکن والے علماء دے بارے پونک دے جی علماء نے کیتا کی ہے۔ 14,000 علماء نے اس ملک پاکستان واسطے جان دا نظرانہ دیتا ہے، اور میں پڑھے ہیں علماء نو قتل پتہ کیوں کردا سی، بیانک صدا پتہ کیوں دیندہ سی کہ علماء ممبر تے کھڑے ہو کے چوکاں چرستیاں چے کھڑے ہو کے لوگاں نو کہندے سن لوگو مر جایا جے اس انگریز دی غلامی نو پسند کرنا، تاں علماء نو بیانک صدا دیندہ سی۔ حل علماء دی قدر کر، عزت کر، اور جن علماء نے اپنے ملک پاکستان واسطے قربانیاں دیتیاں نے انہاں واسطے دعائے خیر کریا کر، دعائے مغفرت کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار۔ پھر جناب چلتے ہیں اللہ اللہ رائٹر لکھ دے آدھا جناب انج لاہور دے اندر ایک سولی دا پھندہ لٹکایا گیا جناب، انج کر کے انگریز جناب لے گیا دا مسلمان نو یا ہندو یا سکھ کوئی بھی گندہ، خیر مسلمان ہیڈ لائن تیزی مسلمانانو آندہ کے گل سنو نا، میں نو سجدہ کرو اور میری غلامی نو تسلیم کرو، جیڑا سجدہ کرے گا انہوں چھوڑ دوانگا۔ مسلمان پھانسی دے پھندے تے سولی دے پھندے تے لٹکنا گوارا کر لیندہ سی، مگر غیر اللہ نو سجدہ کرنا پسند نہیں سی کردہ۔ غیر اللہ دے سامنے جناب اپنی جبین نیاد پیشانی نو جھکانا پسند نہیں سی کردہ۔ اللہ اللہ قدیم مسلمان انجدہ ہویا کردہ سی، ہون دا مسلمان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہی حافظ ہو گیا ہے۔ آئیے جناب والا جلدی جلدی گل کرنا چاہنا، اللہ اکبر۔ پھر جناب والا اس انگریز نے جناب اذانہ تے پابندیاں لگا دیتیاں، مسیتاں تے پابندیاں تے تالے لگا دیتے، کوئی نماز مسیتے نہیں پڑھ سکدا، کوئی اذان مسیتے نہیں دے سکدا۔ ہن جناب والا چلتے ہیں چلاتے ہیں جناب، ہن دلی دی جامعہ مسجد جدو تالا لگیا ہے، چاندے کو نوجوان
نوجوان جناب سینہ تان کے آئے دیوار پھلان کے جناب اندر داخل ہو گئے تے سپیکر چلایا ہینج کر کے جناب مسجد دی دیوار تے چڑھ گئے تے اذان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے 15 جملے نے ہر جملے تے ایک جوان نو گولی مار کے شہید کر دیتا جاندہ ادھر اذان دے 15 جملے مکمل ہوئے ادھر جناب والا 15 جوانہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اذان دے کلمات اذان تو مکمل کی تھا ہوئے مسلمان کدی تو انجدہ گویا کردہ سی ہون تینو کی بن گیا ہون اذان دا عدب بھی نہیں اذان دینا تے دور دی بات ہے اذان دا عدب بھی کوئی نہیں اذان نو سننا بھی پسند نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ پھر جناب انگریز سوچن تے مجبور ہو گیا کی وجہ ہے کہ جڑا مسلمانہ دی اندر اتنا جذبہ ہے جاننا پیش کر دین دینے جاننا دے نظرانے جناب ہینج کر کے دے دین دینے مگر جناب نیکی نو نہیں چھوڑ دے سجدہ میں نو نہیں کر دے میری جناب والا حکومت نہیں تسلیم کر دے وزیرہ مشیرہ نے دسیا انگریز جی صاحب جی گلیں جناب اے جڑے مسلمان نے نا اللہ پاک نے سنیا جدرا انہاں نو ایک کتاب دا تحفہ دیتا ہے اے کتاب جے لا ریب تے بے عیب کتاب دا تحفہ دیتا ہے جن جے قرآن پڑھ دے جاندے نے ان جنہ دا ایمان بڑھدا جاندہ ہے ان جنہ دا جذبہ بڑھدا جاندہ ہے قرآن پڑھ دینے پھر اپنی جانا اسلام تے دے دینے اللہ اللہ پھر پرواہ نہیں کر دے تے قرآن بھی کہندہ پہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون قرآن پڑھ دینے تے اللہ پاک ایمان بڑھا دیندہ ہے قرآن پڑھ دینے تے جذبہ بڑھ جاندہ ہے ہوئے قرآن پڑھیا کر اگر ایمان بڑھانا چاہنا ہے ہوئے قرآن پڑھیا کر اگر جذبہ بڑھانا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر اگر دل نو سکون لینا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ پھر جناب والا اینج کر کے چلتے ہیں چلاتے ہیں ایک تحریک چلائیے تحریک دا نام کی رکھے ہے جڑا قرآن پڑھ کے انہ دا ایمان بڑھ دائے انہ دا جناب عقیدہ تے جذبہ بڑھ دائے انج کرونا ہے قرآن ہی مکا دو اللہ اکبر اللہ تحریک چل گی قرآن مکاؤ ہر گردیں درو قرآن پاک لے کے انگریز دے چیلے تے چماٹے جناب لے کر کے آگے وزیر تے مشیر ہر مسجد دی الماری دی اندروں قرآن پاک لے کر کے آگے ہیں جناب دلی دے چوک اندر رکھ کے پورے برے صغیر چو قرآن اکٹھے کر کے آگ لا دیتی ہے جلا دیتا ہے نا کہندہ گوڑے نا دا ایمان ختم ہو جائے گا انہ دا جذبہ ختم ہو جائے گا سنے جدرا تیری الماری دے اندر سال کا سال قرآن غلاف اندر لپیٹیاں پیاں رہتا ہے قرآن بول کر کے آندہ ہے منو کدی پڑھ بھی لینا ہوئے کدی ٹیم کڑ کے میرا مطالعہ کر بھی لینا مگر تو نہیں پڑھدا سنے جدرا ہے کر کے ایک دن جناب ادھی رات دا وقت انگریز دا ایک جناب والا فوجی گشت کردہ پیا ہے کی ویندہ جناب ایک ٹوٹا جیا جناب پرانا جیا وہ سیدھا جا مکان نام اس مکان دے اندر چھوٹا جا بچہ ہے 16-17 سال نام قرآن پڑھتا پہ ہے اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
قرآن دیاں آوازاں ہوندیاں پیاں نے۔ اے دوڑدا دوڑدا فوجی جناب اپنے انگریز کول گیا، جا کے آتا ہے لٹے گے مارے گے بیڑا گرک ہو گیا ساڈا، اسی تے قرآن جلا بھی دیتے نے۔ مگر گل سن لے، الماریاں چو قرآن مک سکدے نے، لوکاں دے گھراں چو قرآن مک سکدے نے، انگریز گل سننا باریاں چو قرآن مک گئے، اللہ الماریاں چو مسیتاں چو قرآن مک گئے۔ اوے انگریز دسنا انہاں دے سینیاں چو قرآن کنج کڈیں گا، انہاں دے سینیاں چو قرآن کنج ختم کریں گا۔ اللہ اکبر۔ جدوں یہ گل سنی انگریز نے اللہ اللہ بر صغیر چھڑ کے دفاع ہو گیا، دوڑ گیا، آندا کہ میں انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ جدوں تک انہاں دے درمیان قرآن موجود گئے، قرآن نوں پڑھ دے رہن گے، اللہ انہاں نوں فتح دیندا رہے گا، اللہ انہاں دے فتح مقدر بناندا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار انج کر کے انگریز چلا گیا جناب، چھڑ گیا ہے بر صغیر۔ پیچھے کنیاں قوماں رہ گیاں، کنیاں رہ گیاں؟ بولو پڑھے لکھے بیٹھے ہو سارے ماشاءاللہ ہیں، کوئی کدی مطالعہ کیتا ہے پاکستان دا کہ کوئی نہ؟ محبت بڑی ہے مطالعہ کرنا، بولو پیار بڑا ہے مگر پاکستان دی گل مننی، پیار بڑا ہے شریعت دی گل مننی۔ پیچھے کہیں ہو تسی دس دو کھلاڑیو ہیں کنیاں تین ہے، کنے دسیا ماجا کھلاڑیاں ہی نہیں دسیا۔ اللہ انہوں نے سلامت فرمائے تے میچ کھیلن آئے، اللہ انہوں نے فتح نصیب فرمائے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیکی ہے ٹائم کٹ کے جمعہ سننا آستے ہیں۔ تین قوماں مسلمان سکھ تے ہندو۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار تین قوماں رہ گیاں، پیچھے تین قوماں۔ اللہ اللہ پھرنج کہہ لیے اللہ اکبر۔ اللہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان۔ اللہ اللہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور گئے وطن، ناموس رسالت کا دستور گئے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور گئے وطن، ناموس رسالت کا دستور گئے وطن، عرض گجاز کا نظارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، آذان کی آواز سے آباد گئے پاکستان، آذان کی آواز سے آباد گئے پاکستان، خوشبوئے قرآن سے شاد گئے پاکستان، رحمتوں کے سائے میں ہے، رحمتوں کے سائے میں دشمن نو پیغام دینا جانا، رحمتوں کے سائے میں گئے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے جناب، اینڈ دیاں باتاں جناب پیچھے تین قوماں رہ گیاں۔ اللہ اللہ ہون جناب والا ہے جناب ہندوان نے جناب مسلمانہ تے ظلم کرنا ستم کرنا شروع کر دیتا، ثابتوں پہلا قانون بنایا، کی بنایا؟ مسلمان جیڑا ہے ہنج کر کے جناب اس پر صغیر دے اندر گائے ذبح نہیں کر سکدا، گوشت دی دکان نہیں لگا سکدا۔ دوسرا قانون بنایا، مسلمان دی بیٹی ہوئے، مسلمان دی بہو ہوئے، مسلمان دی والدہ کوئی بھی عورت ہوئے، جس مرضی جگہ تے زنا کیتا جائے، سنیا جدراؤ، جس مرضی جگہ تے زنا کیتا جائے، کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا، کوئی دسن والا نہیں ہوئے گا۔ اوے دسنا میں انہاں نو رواں کہ تینوں رواں، اوے دسنا میں تیری کیڑی کیڑی گل کراں، حالیہ دناں
پیا وہ ظالم کو کر کے زنا کردا پیا ہے غیر مسلم کو کر کے زنا کردا پیا ہے تو مسلمان کو کر کے آئے دن ہوا دی بیٹی دی عزت نو نیلام کردا ہے حالیہ دڑا دے اندر کراچی دے اندر 18 ماہ دی بچی اللہ جان دے پرسوں دی بات میں مطالعہ کردا پیا اسی عنوان دا خبر ایک ساتھی نے سینڈ کی تھی نا اللہ 18 ماہ دی بچی ہے اور 18 سال دا جناب رشتہ دار لڑکا بے غیرت بے گیاو ہنج کر کی 18 ماہ دی بچی نو قبرستان دی اندر لے کے چلا گیا کراچی دا واقعہ اپنی حوث پوری کی تھی نا بچی دنیا تو چلی گئی ہے میری آنکھاں چوں آنسو نکل گئے داروں کی تار 2-3 منٹ تک میں روندہ رہا ہوں میں آنسو بگاندہ رہا ہوں پھر میں اللہ پاک نو کیا اللہ قیامت کیوں نہیں آندی پئی ساڑھے جناب معاملات ہیں جدے بن گئے نے ساڑھیاں کرتوتاں ہیں جدیاں بن گئیاں نے وقت اجازت نہیں دیندہ پیا اللہ ادھر جناب غیر مسلم گندو مسلمانہ دیاں بیٹیاں نال زنا اللہ ایک رائٹر لکھ دے ہے جناب ایک بچی ہے 16 سال دی بچی ہے بازار چو گزر دی پئی ہے نا چاند جناب ہندو مسٹنڈیاں نے ہے جناب بچی دی عزت نو نوچیاں ہے نا نوچن تو بعد او دا برکا اتاریا ہے جب برکا اتارن تو بعد اسے لڑکی دے اتے برکا سٹ کی اگلا کے عورت نو راکھ بنا دیتا ہے مسلمان نماز پڑھتے گندے مرے کتے نہ دے اگے لے آگے جناب سٹ دیندے طرح دیاں تکلیفہ جناب شاڑے وڈیاں وڈیریاں نو دیتیاں جاندیاں پھر جناب والا چاند اللہ دے بندے جناب اٹھے نے حضرت قائد اعظم علی جناب محمد علی جناب علامہ اقبال چودھری رحمت علی خان اور عبدالکریم شرر سے دیگر ساتھی اٹھے تحریک چل بئی 1940 آ گیا جناب قرارداد پاس ہو گئی ہے نا پاکستان دا نام تجوید ہو گیا ہے اللہ چلدیاں 1947 آ گیا 1947 آن تو بعد جناب والا رمضان دا مہینہ ہے نا اعلان ہو گیا آج تو بعد پاکستان الگ گئے ہندوستان الگ گئے اللہ کو جناب ہندوان دا ظلم اور بڑھ گیا حضرت عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی جناب ہندوستان تو ہجرت کر کے جناب پاکستان آندے پہ رستے اندر اسی ایک عورت ویکھئے نا اللہ جان دے او دے دونوں جناب چھاتی کٹ دیتی ہے اللہ خون نکل دا پہ ہے اس عورت نے اپنے خون نال پتھر تے لکھیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ پھر جلدیاں چلا دیا اگے جناب ریاست پٹیالہ تو جناب ایک وفد آندہ پہ ہے اللہ رستے اندر پہنچے نے نا پولیس دی جناب چوکی ہے سدھے فیر کرنے شروع کر دیتے مسلمانہ تھے اور انہاں دیاں بچیاں نوں پکڑ کے جناب زیناو ہندہ پہ ہے اللہ اکبر اللہ اور ایک بچی نا قرآن سینے نہ لایا ہے تے چل دیاں دی پہ یہ سنیا جدراو آج جناب تیری ماں نے تیرے ہاتھ اندر واجہ پکڑا دیتا ہے تیری ماں نے تیرے ہاتھ اندر کنجر خانہ جناب پکڑا دیتا ہے اودوں دی ماں ویختے آج دی ماں ویخ اودوں دا باپ ویختے آج دا باپ ویخ اودوں دا ملک پاکستان نال محبت کرنے والا ویخ آج دا ملک پاکستان نال محبت کرنے والا ویخ اللہ قرآن پکڑے ہے انہا ظالمہ نے قرآن نو کھولے ہے ورگے پاڑے زمین تے بچھا کے اوپر جناب لڑکی نو لٹا کے زنا کی تھا دنیا تو لڑکی چلی گئی ہے اللہ اکبر جان دا نظرانہ تیرے میرے ملک واسطے دے کر کے گئی ہے اللہ اکبر اور مزید اگے آ جاؤ اینج کر کے جناب ماما نے اپنے بچیاں نو جناب سینیاں ڈال لایا ہے گودیاں چے اٹھایا ہے تے ظالم بچیاں نو کھو کر کے جناب آسمان والو سوٹ دینے بچہ نیچی آندہ ہے تے درمیان چے نیدہ گر دینے بچہ آر پار ہو جاندہ ہے آندے نے ویکھو نا اے جے پاکستان دا جنڈا اے جے پاکستان دا عالم او یار کدی سوچیاں کرنا گل مک دی مکا دیواں ٹاک لا
دیواں اج جس ملک اندر تو شور شرابہ کردا نظر ہوندا ہے، جس ملک اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کردا نظر ہوندا ہے، جس ملک دے اندر قرآن و سنت دیاں دہجیاں اڑاندا نظر آندا ہے، اس ملک واسطے 12 لاکھ لوگاں نے قربانیاں دتیاں نے، 12 لاکھ لوگاں نے جان دا نظرانہ پیش کی جائے نا، پھر اے ملک انہوں میں ملے آئے۔ اللہ اکبر، آج شور شرابہ نہ کر، آزادی دے موقع تے نعمت رہن دے، انہوں زحمت نہ بناؤ، انہوں اپنے واسطے زوال نہ بناؤ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ بھی اللہ دی تسبیح بیان کر، آپ بھی اللہ دے سامنے استغفار کر، اپنی اولاد نو بھی پیغام دے۔ اور اگلی بات سنے آج درہ، اس ملک نال وفا کر جنج اپنے گھر نال وفا کرنا ہے، اس ملک واسطے دعا کر جنج اپنے گھر واسطے دعا ماں کرنا ہے، اس ملک دا خیال کر جنج اپنے گھر دا خیال کرنا ہے، کیونکہ اگر اس ملک اندر امن ہوئے گا تو تیرے ملک اندر جناب تیرے گھر اندر امن ہوئے گا۔ اے دے بارے سازشاں نہ کریا کر، انہوں لٹ لٹ کے کھایا نہ کر، اے دے اندر 2 نمبریاں نہ کریا کر، وفا کر محبت کر۔ اگلا پیغام فتح مکہ گویا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، جدو ایک کلمہ بلند ہویا فتح مکہ کا مطلب کیا؟ بولو، فتح مکہ کا مطلب لا الہ الا اللہ، تے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تے سنیا جدو فتح مکہ آیا، میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے امن کیا، میرے پیغمبر نے توحید قائم کی دیئے، شرک مکایا، بدعات و خرافات نو لوکاں تو جناب بچایا، سنت دا اجالا کیتا، میرے پیغمبر نے امن قائم کیتا، میرے پیغمبر نے عدل قائم کیتا، میرے پیغمبر نے ظلم ختم کیتا۔ تے ایتھے بھی لا الہ الا اللہ پاکستان دا مطلب ہے ایتھوں بھی شرک ختم ہونا چاہیے ہے، ایتھوں بھی بدعات و خرافات رسومات ختم ہونیاں چاہیے نے، ایتھوں بھی ظلم ختم ہونا چاہیے ہے، عدل تے امن قائم ہونا چاہیے ہے۔ جدوں تیرے میرے ملک دے اندر ہر بندہ لا الہ الا اللہ دا معنی تے مقصد سمجھ جائے گا، ملک پاکستان اندر امن آ جائے گا۔ گل مک دی مکا دواں، میرا ملک بڑا ہی پیارا ہے، میرا ملک بڑا ہی سونا ہے، میرا ملک بڑا ہی جناب والا خوبصورت ہے۔ ایتھے جناب قابض ہون والے، ایتھے رہن والے، انہاں دیاں نیتاں دے اندر کھوڑے، انہاں دیاں زندگیاں دے اندر خرابی ہے۔ آویر سونیا ملک پاکستان نال وفا کر، محبت کر، کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ بڑیاں جانا دا نظرانہ دے کے یہ آزاد ملک ملے ہے۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ بھی ہے، فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے جو سنیا اور سنایا، اللہ پاک میں نو توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو احسن طریقے دنال اس ملک نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساڑھے اسلاف بڑے اس ملک واسطے قربانیاں دے کے گئے نے، اسی آج دے دین انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کرنے ہیں، اور انہوں واسطے دعائے مغفرت بھی کرنے ہیں، دعائے رحمت بھی کرنے ہیں۔ اللہ ملک پاکستان دے شہداء دیاں قربانیاں قبول کر کے جنت اندر اعلیٰ درجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔